था के हाथों से पकड़े कमर चले अकबर संभाले बाप को पाचच में नाम चले उधर चले वाला जिधर चले उधर चले वाला जिधर चले सदमाए सर वो गम से दिले पाश पाश पर रोने को भाई जाता है भाई की लाश पर भाई जाता है भाई की लाश पर सूरत ये शाह की है कि जुल्फों पे खाक है हृदय गुबारे अलम रूह पाक है सूखे लबों पे ना लाए रूह फिदा है कमर कबा का गरीबान चाक है कमर कबा का गरीबान चाक है ये सारे बेटे की गर्दन में डाले हैं शेखों झुके हुए अली अकबर संभाले शेखों झुके हुए अली अकबर संभाले अकबर बदर को नहर पा थामे हुए जो लाए रगलता लहू में बाजुए सरवर के हाथ पाए चिल्लाए शाह किधर है कोई बता फरका गया हमारे बसारत में हाय फरका गया हमारे बसारत में हाय डोले गले लगा के तने पाश पाश को अकबर हमें दिखा दो बरादर की लाश को अकबर हमें दिखा दो बरादर की लाश को अकबर ने शेख के हाथ को पकड़ा बसद बुका रखा चचा के सीने पे और रोके ये कहा लीजिए यही है लाशे अलमदार बाबा चिल्लाए झोंके लाश पे सुल्तान करबला चिल्लाए झोंके लाश पे सुल्तान करबला टूटी हुई कमर है
سنبھالو حسین کو بھیا ذرا گلے سے لگا لو حسین کو بھیا ذرا گلے سے لگا لو حسین کو یہ کہہ کے گرے لاش پہ اور روئے پیٹ کر چومے کبھی شان کبھی منہ رکھ دیا منہ پر عباس نے کھولے نہ مگر دیدائے انور سرزانوں پر تب لے کے گئے کہنے لگے سرزانوں پر تب لے کے گئے کہنے لگے کیا شرم ہے کیوں نہیں کھولتے بھائی ہم روتے تم منہ سے نہیں بولتے بھائی ہم روتے ہیں تم منہ سے نہیں بولتے بھائی یہ سن کے علمدار کے آنسو ہوئے جاری چین نے کہا کیوں روتے ہو فرقت میں ہماری سوکھی تھی زبان تن کے رگے کھچتی تھی ساری بولا نہ گیا کچھ بات کرا ہے کئی بار بولا نہ گیا کچھ بات کرا ہے کئی بار بوسے قدم شہباز دینے لگے آباد صدمہ جو ہوا ہچکیاں لینے لگے صدمہ جو ہوا ہچکیاں لینے لگے کیا دم کے نکلنے کا بھی تھا صدمہ جان کا کعبے کبھی کرمٹ کبھی لی اور کبھی کی ایک بار جب یاس سے دیکھا طرف بولے دم آخر کے فدائے شہزیدہ بولے دم آخر کے فدائے شہزیدہ تیرا ہے شبیر سفر کر گیا بھائی سر بھائی کے زانوں پہ رکھے مر گیا بھائی سر بھائی کے زانوں پہ رکھے مر گیا بھائی دریا پہ سر برہنا سبحان اللہ سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء
والمرسلين سيدنا ونبينا وحادينا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید معروف حسین زیدی ابن مختار حسین، سید ذوالفقار حسین زیدی ابن مختار حسین، سید وقار حسین زیدی ابن مختار حسین زیدی مرحومین کی روح کو ایصال ثواب فرمائے. اللهم صل على محمد محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ حدیث شریف ہے کہ جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے. بے شک. مجلس چہلم، مجلس ایصال ثواب ایک مومن اور متقی پرہیزگار شخصیت کی ایصال ثواب کی مجلس، اور اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں موت کا تصور کچھ اور ہے، بے شک. کسی کے یہاں موت کا تصور کچھ اور ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں مرنے کا وہ تصور نہیں پایا جاتا کہ صاحب مر گیا یعنی فنا ہو گیا، مر گیا یعنی ختم ہو گیا، مر گیا یعنی نابود ہو گیا. نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب محبت اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو جاتے ہیں تو ہم اس دنیا کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. دنیا کے اندر ہمیں کچھ لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہیں لیکن مرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہمارا وہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، ہمارے اور اس کے درمیان میں ایک پردہ تو حائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور ہمارے یہاں یہ ایصال ثواب کی مجالس یہ صرف زندگی دینے کا ایک ذریعہ ہے، زندگی دینے کا ایک ذریعہ ہے. آپ کہنے کے ساتھ کس طرح سے تمہیدی گفتگو ہے، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہی مجلسیں سبب بنتی ہے کہ جس میں انسان زندگی حاصل کرتا ہے، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر موت کی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، نہ ان کی زندگی کا یہاں کوئی تصور ہوتا ہے نہ جانے کے بعد کوئی تصور ہوتا ہے. اس لیے کہ یہی فرش عطا ہے کہ جو ہمیں زندگی عطا کرتی ہے، بلکہ نہیں اس سے بڑھ کر آگے جملہ کہوں گا کہ یہی فرش عطا ہے جو ہمیں حیات جاوید عطا کرتی ہے. اور جسے حیات جاوید مل جائے اسے پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے کہ ہاں یہ کوئی ایسا بندہ ہے
کہ جس نے دنیا کے اندر زندہ رہ کر زندگی گزاری ہے۔ عزیزان محترم، اگر انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اب جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو بھی محبت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہید کے یہاں ہمارا تصور یہ ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ شہید زندہ رہتا ہے، اور قرآن کے نظریے کے مطابق وہ اللہ کے یہاں سے رزق حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو کبھی بھی تم جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اسے مردہ تصور نہ کرنا۔ اب جب مردہ تصور نہیں کیا جا سکتا تو اب اس زندگی کا جو ہمارا پیریڈ ہے، جو ہمارا زمانہ ہے، اب اس زمانے کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ جس نہج کے تحت ممکن ہے کہ آپ کو پسند آئے میری گفتگو، کہ یہ جو ہمارا درمیان کا جو پیریڈ ہے پیدا ہونے کے بعد اور اس دنیا سے جانے کے بعد کا درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس میں ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ تاکہ ہم زندہ رہ کر اس دنیا میں زندگی بسر کر سکیں۔ تو لہذا اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اس کی چند علامتیں ہیں، اور ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان جس سماج اور جس معاشرے میں زندگی گزارے باعزت بن کر زندگی گزارے، ذلیل اور رسوا ہو کر زندگی بسر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام نے خود ہمیں آواز دی ہے۔ ہمارے امام نے کہ کونوا لنا شیئا ولا تکونوا لنا شیئا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننوار نہ بننا۔ اب اگر انسان اس دنیا کے اندر زینت بن کر زندگی گزار رہا ہے تو سمجھو یہ انسان صاحب عزت بھی ہے، صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب عظمت بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنا معروف لفظ ہے عزت، اس کے اپوزٹ ہے ذلت۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی عزت کے ساتھ بسر ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی وقار کے ساتھ بسر ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، ضعیف ہو، ہر انسان کی تمنا رہتی ہے کہ میری زندگی عزت کے ساتھ بسر ہو، میری گھر والے بھی عزت کریں، محلے والے بھی عزت کریں، پڑوس والے بھی عزت کریں، عزیز و رقار بھی عزت کریں۔ اب عزیزان محترم لمحہ فکریہ یہ ہے کہ عزت دار اپنے آپ کو سمجھ لینا اور ہے، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو جانا اور ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا آپ کے گھر مطلب سماع بھیج کر تھوڑا جو پیچھے بیٹھے محبت فرمائیں گے، لطف آئے گا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک ہی مرتبہ جگہ پور ہو جائے گی تو اس میں پھر بیلنس بنا رہے گا۔ ایک سماع بھیجیے محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں نے جملہ کہا کہ اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہونا اور ہے، اور اپنی نظروں میں صاحب عزت ہونا اور ہے۔ بلکہ جملے کو بدل کر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہونا اور ہے، دنیا والوں کی نظروں میں صاحب عزت ہونا اور ہے۔ اگر انسان اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو گیا تو دنیا کا کوئی انسان اسے ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ دلیل اس بات کی ہے کہ جو انسان اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو جائے اسے کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر کوئی بھی انسان کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی خاندان کے اندر اگر باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی کو چند باتوں سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ چند باتیں کون سی ہیں اور کہاں تک میں آپ کی خدمت کر پاؤں گا وہ انشاءاللہ آگے وقت بتائے گا، کہ اگر انسان جہان رنگ و بو کے اندر باعزت اور باوقار زندگی گزارنا
چاہتا ہے تو اسے اپنے وجود کو نور علم سے روشن کرنا پڑے گا. کوئی بھی انسان کسی بھی ملک اور سماج کے اندر اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، باوقار زندگی گزارنا چاہتا ہے، صاحب وقار زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے وجود کو نور علم سے روشن اور منور کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، صاحبان علم کو فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ علم اس لیے کہ ایک طرح کا زینہ ہے. علم مرسل زندگی کی بہار بے نظیر ہے. علم سفر حیات کا سب سے بڑا خوش معمار. اس لیے کہ اللہ نے جس انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس انسان کو اللہ نے تاج نبوت دیا ہے، پہلے اسے دولت علم سے مالا مال کیا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ کائنات کے اندر اگر اس نے انبیاء کرام کو بھیجا، اوصیاء کرام کو بھیجا، پہلے انہیں علم دیا گیا ہے، منصب نبوت بعد میں دیا گیا ہے. زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک سامنے کی مثال کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو قوم والے کس کے پاس بگڑتے ہوئے آئے؟ جناب مریم کے. کہا مریم، نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارے باپ برے تھے، تو یہ بچے کی ولادت کیسے ہوئی؟ بھئی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اہل علم حضرات میرے سامنے موجود ہیں کہ قوم والے کس کے پاس بگڑتے ہوئے آئے؟ جناب مریم کے. کہا مریم، نہ آپ کے باپ برے تھے نہ آپ کی ماں بری تھی، تو یہ بچے کی ولادت کیسے ہوئی؟ جناب مریم نے اشارہ کیا تھا گہوارے کی طرف، اور جب قوم والے گہوارے کے قریب گئے تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. صرف یہ دلیل کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے جس نبی کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، پہلے اسے دولت علم سے مالا مال فرمایا ہے. اب جناب عیسیٰ کے جملے کو دیکھیے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا. انصاف سے بتائیے کہ جناب عیسیٰ اپنی ولادت کے ساتھ انجیل لے کر آئے تھے؟ کہ جو گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. نہیں، صاحبان علم تشریف فرما ہے، تعین فرمائیں گے کہ جس وقت جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو جناب عیسیٰ انجیل اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا. تاریخی اعتبار سے واضح ہے کہ جناب عیسیٰ کو انجیل ملی ہے 20 یا 22 سال کی عمر میں. بھئی جناب عیسیٰ کو انجیل ملی ہے 20 یا 22 سال کی عمر میں، لیکن گہوارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آتانی کتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا. تو انجیل تو ملی ہے 20 یا 22 سال کی عمر میں، اور گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ آتانی کتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا. اب عزیزان محترم، یہاں پر کتاب سے مراد یعنی جناب عیسیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کائنات کا علم پہلے دیا گیا. بھائی معلوم یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ کا کہنا کہ مجھے علم دے کر بھیجا گیا یعنی کائنات کا علم پہلے دیا گیا ہے، منصب نبوت بعد میں دیا گیا. علم پہلے دیا گیا، منصب نبوت بعد میں دیا گیا. اور یہ صرف اصول خداوندی ہی نہیں تھا کہ اللہ نے جس انسان کے سر پر تاج نبوت رکھا ہے، پہلے اسے دولت علم سے مالا مال فرمایا ہو، بلکہ ہر نبی نے اپنا جانشین جس کو بنایا ہے وہ وہی تھا کہ جو صاحب علم تھا. بلکہ اور آگے جملے کو کہوں کہ اللہ ہی نے نہیں بلکہ ہر نبی نے اپنا جانشین اس کو بنایا ہے، اپنا نمائندہ اس کو بنایا ہے کہ جو علم اور عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر تھا.
مثال کے طور پر جناب آدم کے بہت سے بیٹے، لیکن جناب آدم نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ جناب شیس کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب شیس علم اور عمل کے اعتبار سے اپنے دوسرے بھائیوں سے افضل تھے۔ جناب نوح کے 4 بیٹے، ایک بیٹا طوفان میں غرق ہوا، 3 بیٹے بچے، حام، سام اور یافس، لیکن جناب نوح نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ جناب سام کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم اور عمل کے اعتبار سے سب سے بھائیوں سے بہتر تھے۔ جناب داؤد کے 18 فرزند، جناب داؤد نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ جناب سلیمان کو بنایا۔ کیوں کہ جناب سلیمان علم اور عمل کے اعتبار سے اپنے دوسرے بھائیوں سے افضل تھے۔ جناب یعقوب کے دیکھ لیجئے، جناب یعقوب کے 12 فرزند، لیکن جناب یعقوب نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ جناب یوسف کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف علم اور عمل کے اعتبار سے اپنے دوسرے بھائیوں سے افضل تھے۔ بھائی اب انصاف سے بتائیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنا جانشین اس کو بنایا جو علم اور عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر تھا، تو پھر فخر المرسلین کا جانشین وہی ہونا چاہیے جو علم اور عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ صلوات بھیجیے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جو فرمایا اللہ نے تو یہ قانون خداوندی ہے، قانون انبیاء کرام ہے، لیکن صاحب علم جو رسول کا جانشین تھا، جس نے اس کائنات کو زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، ہم مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ذات پر ہماری جانیں قربان۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم، صاحب علم آپ کو اس دنیا کے اندر بہت مل جائیں گے، لیکن ہر ایک صاحب علم بھی باعزت نہیں ملے گا۔ توجہ فرمایا آپ نے جملے کے اوپر، یعنی باعزت سمجھنے والے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن جو اللہ کی نظروں میں حقیقت میں عزت ہے، ان صاحبان علم کی تعداد بہت مختصر ہے۔ جس طرح اور جس لوگ کی طرف میں اپنے گفتگو کو لے کر آنا چاہتا تھا وہ لے آیا کہ ہر علمی انسان کو صاحب عزت نہیں بناتا، بلکہ کون سا علم ہے کہ جو انسان کو صاحب عزت بنائے گا، صاحب وقار بنائے گا۔ آج دنیا کے اندر علم کا ایک چرچا ہے اور ہر طرف، ہر گلی کوچے میں، ہر ملک میں آپ کو صاحبان علم مل جائیں گے، لیکن عزیزان محترم، کیا ہر صاحب علم باعزت ہو سکتا ہے؟ کیا ہر صاحب علم باوقار ہو سکتا ہے؟ کیا ہر صاحب علم صاحب عظمت ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر دیکھیے کہ تمام دنیا آج ٹیکنالوجی کے دور کے اندر گزر رہی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی میں کوئی مہارت حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور، اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب عزت سمجھ رہا ہے کہ صاحب ہم بہت بڑے عزت والے ہیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہم کنگ ہیں، ہم دنیا کے اوپر اپنا اقتدار رکھتے ہیں، اپنا اختیار رکھتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، کیا وہ فائٹر جیٹ بنانے والے صاحب علم نہیں ہے؟ کیا وہ ٹیکنالوجی کے دور کے اندر زندگی گزارنے والے جو بڑے بڑے اسلحے تیار کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو صاحب عزت نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صاحب علم نہیں ہے؟ لیکن عزیزان محترم، حقیقت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اصل صاحب عزت، صاحب علم کون ہوتا ہے، آج دنیا کا نقشہ جو ایران نے بدلا ہے وہ دنیا کے سامنے موجود ہے کہ دیکھو جو علم در اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کیا جاتا ہے وہ عزت ملاتا ہے، اور جو ہٹ کر حاصل کیا جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
دنیا کا سب سے بڑا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والا جب چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب میرے پاس فلاں بیڑا ہے، میرے پاس ابراہم لنکن ہے، میرے پاس فلاں بیڑا ہے اور میں فارس کی کھاڑی میں بھیجنے والا ہوں، اسی وقت در اہل بیت علیہ السلام کا علی کا غلام، علی نام کا آج کا نمائندہ، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے پاس ایسے ایسے بیڑے موجود ہیں تو اس کو ڈبونے کے لیے ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے۔ جو اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھ رہا تھا کہ میں بیڑے پہنچا کر دنیا کو خوف زدہ کر دوں گا، میں دنیا کے اندر اپنا اور ڈنکا بجوا لوں گا، اس کی نوبت یہ آ گئی کہ وہ خامنہ ای صاحب کے دور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایران سے کیسے بچاؤں، اور ایران سے آوازیں جا رہی تھی کہ ایک مرتبہ تم ہماری طرف تو آؤ، اگر تمہیں ذلت اور رسوائی نہ دی۔ ہمارا بھی نام انتظام نہیں ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس کو پوری دنیا سپر پاور سمجھتی تھی، کہ صاحب اسرائیل تو وہ ہے جس کے اوپر پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے، اس کے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہے، ایسی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کے اوپر کوئی راکٹ حملہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی گولی اثر نہیں کر سکتی ہے۔ آج علی کے چاہنے والوں نے بتا دیا کہ اسرائیل تیری اوقات کیا ہے، ابھی تو موقع آیا ہے 40 سال میں، موقع تو ابھی آیا ہے، اس لیے کہ تو میدان میں نہیں آیا تھا، اب میدان میں آ گیا تو ہم نے تجھے خیبر یاد دلا دیا۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ ایک آواز تھی جو ایران سے اٹھ رہی تھی اور جس نے 1400 سال پہلے کا خیبر یاد دلا دیا کہ اگر تمہاری فوجیں نہ بھاگی تو ہم بھی علی کا ماننے والے ہیں۔ اور دنیا جب تک جنگ شروع نہیں ہوئی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ صاحب یہ ایران کس سے ٹکر لے رہا ہے، صاحب یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو تباہ ہو جائے گا، یہ تو برباد ہو جائے گا۔ ہمیں دنیا کو یہ بتا دیا ایران نے کہ دیکھو یہ غزہ کے مظلومین کو اوپر بمباری تو کر سکتے ہیں، یہ نہتوں کو اوپر تو بمباری کر سکتے ہیں، لیکن دیکھو یاد رکھو جب ظلم زیادہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہم اسے میدان میں کھینچ لاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ حیدر 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 کس نے چیرا کلے اندر حیدر 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 کون بنا داماد پیغمبر حیدر 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 نعرہ حیدری یا علی نور امام زمانہ بلند کر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ یہ اس علم کی طاقت ہے جو در اہل بیت سے وابستہ رہ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ ایران بھی ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر کتنا آگے نکل چکا ہے۔ دنیا حیرت کر رہی ہے، تعجب کر رہی ہے کہ صاحب ایران کے پاس ایسے ایسے میزائل ہے کہ جو 4000 کلومیٹر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ دیکھو حیرت نہ کرو، حیرت نہ کرو، اس لیے کہ یہ علم کے حاصل کرنے والے اس در سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں کہ جس کی تلوار کی جھنکار سے فوجیں درایا کرتی تھی۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ ایک دنیا کے اندر واحد ملک ایک ایسا ایران نکلا کہ جس نے مظلومین کا ساتھ دیا، لیکن وہ اپنے علمی جذبے کو اس طرح سے آگے بڑھا رہا تھا اور دنیا کے اوپر ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ دیکھو ہم ایسے علم کو علم نہیں سمجھتے ہیں،
کہ جو لوگوں کا قاتل بن جائے. ہم ایسے علم کو علم نہیں سمجھتے ہیں کہ جو نابودی کا سبب بن جائے. ورنہ انصاف سے بتائیے کیا ایران ایٹمی بم نہیں بنا سکتا تھا؟ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر چاہے تو آج بھی بنا سکتا ہے. لیکن وہ علم جو در اہل بیت سے حاصل کیا ہوا تھا وہ روک رہا تھا، اور وہ روک روک کر خامنہ ای صاحب کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم ایٹمی بم نہیں بنا رہے ہیں اس لیے کہ ایٹمی بم بنانا حرام ہے. بھائی دنیا اپنے ایٹم بم پر ناز کر رہی تھی کہ صاحب ہم نے بنا لیے، لیکن اسی دور کے اندر وہ آیت اللہ خامنئی اپنے اس ٹوٹے پھوٹے مکان کے اندر زندگی گزارتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم ایٹمی بم بنانے کے خلاف ہے، ایٹم بم بنانا جو حرام ہے اس لیے کہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے ان تمام اسلحوں سے. لیکن عزیزان محترم اب حد سے پانی بڑھ گیا تھا تو ایران جواب دینے کے اوپر آیا ہے. ورنہ ایران کی یہ عظمت رہی ہے کہ ایران نے کبھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر اگر انسان باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنا وقار بنانا چاہتا ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کل تک جو لوگ ایران کو صاحب عزت اور صاحب وقار نہیں سمجھتے تھے، آج علم اہل بیت علیہ السلام کا طفیل ہے کہ آج دشمن بھی کہہ رہا ہے وہ علم جو ایران کے پاس موجود ہے وہ شاید دنیا کے کسی کے کونے میں موجود نہ ہو. عزت کس نے بڑھائی ہے کہ کل تک جو ہمارا ساتھ ہی نہیں تھا وہ اب ساتھ آ رہے ہیں. اور اس لیے کہ خامنہ صاحب ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیتے تھے امت مسلمہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد میں طاقت ہوتی ہے، اتحاد میں بقا رہتی ہے. اگر آج امت مسلمہ متحد ہے ان کا وقار بھی ہے، ان کی عزت بھی ہے، ان کی سربلندی بھی ہے. اگر ان کے اندر یکجہتی پائی جاتی ہے تو عزیزان محترم کوئی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ کل کے دور کے اندر آیت اللہ العظمیٰ ہے روح اللہ الموسوی خمینی صاحب نے جملے کہا تھا کہ مسلمانوں تمہاری تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر تم ایک ایک ڈول پانی بھر کر اسرائیل کے اوپر پھینکو تو اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے. صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کا خمینی تھا جو امت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہا تھا کہ تمہاری تعداد تو اتنی ہے، لیکن عزیزان محترم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ امت مسلمہ میں ایسے منافقین ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے جوتے چاٹتے ہیں اور جو امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا نہ اسلام سے کل کوئی تعلق تھا نہ ان کا اسلام سے آج کوئی تعلق ہے. اگر اسلام سے کسی کا تعلق ہے تو یاد رکھیے اس کے دل میں مظلومین کی محبت ضرور پائی جائے گی. جو بھی امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میں مسلمان ہوں بھی یا نہیں، اگر وہ مظلومین کے حق میں کھڑا ہوا ہے، اگر وہ مظلومین کے خون کو بہتا ہوا احساس کر رہا ہے تو واقعی حقیقی معنوں یہی مسلمان ہے. اور آج دین چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو متحد رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ متحد رہنے میں عزت ہے. اگر آپ باعزت رہنا چاہتے ہیں، باوقار رہنا چاہتے ہیں، باعظمت رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا اتحاد کائنات کے اندر انقلاب لا سکتا ہے. لیکن وہ علم جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے حاصل کیا جائے. تو میں نے گزارش کی کہ ایک کون سی چیز ہے، اگر کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر انسان باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اپنے وجود کو نور علم سے روشن اور منور کرے، لیکن وہ علم جو در اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کرے. دوسری چیز، اگر انسان اپنے آپ کو صاحب عزت بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ دوسری چیز ہے جہاد. دوسری چیز ہے جہاد. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، جس کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کیا جہاد کرنے والوں کو جہاد نہ کرنے والوں سے برابر قرار دیا جائے گا؟
نہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں وہ بہت ہی بافضیلت ہے. لیکن عزیزان محترم، میں جو تصور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاد صرف تلوار سے لڑنے کا نام نہیں ہے. جہاد صرف توپ اور ٹینک کے ذریعے سے لڑنے کا نام نہیں ہے. جہاد صرف شمشیر کے ذریعے سے کسی کا گلا کاٹنے کا نام جہاد نہیں ہے. بلکہ انسان جس سماج اور معاشرے کے اندر رہے تو عزیزان محترم سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس لیے کہ صرف تلواروں کے ذریعے سے جنگ نہیں جیتی جاتی ہے، بلکہ کردار کے ذریعے سے بھی جنگ جیتی جاتی ہے. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. جنگیں جو ہے صرف اسلحوں کے ذریعے ہی نہیں جیتی جاتی ہے، بلکہ کردار کے ذریعے بھی جنگ جیتی جاتی ہے. انصاف سے بتائیے، انصاف پسند مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، صاحبان علم تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ اس بات کی گواہی دیں گے. انصاف سے بتائیے کہ اگر صرف اسلحوں کے ذریعے سے جنگ جیتنا صحیح ہوتا، کہا جاتا، تو انصاف سے بتائیے بہت سارے بم ایران کے اوپر پڑ چکے ہیں، بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں، تو اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا. لیکن آج پوری دنیا اگر جیتی ہوئی جنگ کا اگر نعرہ لگا رہی ہے تو ایران کو شیر دے رہی ہے کہ صاحب ایران جنگ جیت چکا ہے، جس نے اپنا کردار پیش کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم کسی کو اوپر حملہ تو نہیں کرتے ہیں لیکن حملہ کرنے والے کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. انہوں نے بتایا اپنا کردار پیش کریے کہ دیکھو کردار کے ذریعے بھی جنگ جیتی جاتی ہے. آج وائٹ ہاؤس سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ جب امریکہ ایران ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنے والا تھا تو ٹرمپ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ صاحب یہ جا کر ان سے جنگ لڑے. اور ایران مضبوط ہے، وہاں رجیم چینج نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی حکومت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، وہاں پر ایرانیوں کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے. اب ہم تو ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ایران جن کو اپنا جد مانتا ہے، علی خامنہ کے جو جد تھے علی، اگر یہود و نصارہ سے وہ جنگ نہ جیتے ہوتے تو ایران بھی جنگ نہ جیت پاتا. اس لیے کہ علی نے ہر میدان میں جہاد لڑ کر دنیا سے جنگ جیتی ہے، کبھی ہاری نہیں ہے. صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. فرمائے جانے محترم، تو دوسرے مقام پر اللہ نے اگر صاحب عزت قرار دیا ہے تو مجاہد مخلص کو کہ ہم جس سماج میں رہیں، جس ماحول میں رہیں، جس بستی کے اندر رہیں، جس محلے کے اندر رہیں، اپنا کردار پیش کریں، اپنا اخلاق پیش کریں، اپنا کریکٹر پیش کریں. تو یاد رکھیے عزیزان محترم، اگر آپ ہارے ہوئے بھی ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک نہ ایک دن جیت جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ کردار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے. اور اگر تیسری چیز دیکھیں کہ اللہ نے صاحب عزت انسان کے لیے کون سی چیز کو قرار دیا ہے، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے. صاحب عزت کون ہے؟ جو متقی ہے. تو عزیزان محترم، تقوی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اگر ہم باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں کسی بھی سماج اور معاشرے کے اندر، تو اپنے آپ کو پرہیزگار ضرور بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو متقی ضرور بنانا پڑے گا. دیکھیے میں نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ہمیں تیار ہونا ہے کس چیز کے لیے؟ موت سے بچنے کے لیے، زندگی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم قیامت تک حیات ابدی حاصل کر لے جائیں. اگر ہم تقوی اختیار کر لیں گے تو عزیزان محترم حیات جاوید حاصل کر سکتے ہیں. تو لہذا صاحب عزت اللہ نے کس چیز کو قرار دیا؟ تقوی کو. چوتھے مقام کے اوپر پروردگار عالم نے جو انسان کو صاحب عزت قرار دیا ہے، تو عزیزان محترم صاحب ایمان، صاحب ایمان کو چوتھے مقام کے اوپر کہ صاحب عزت وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہو.
اس لیے کہ اگر ایمان کی دولت انسان کے پاس ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ جملہ آپ نے سن لیا اور میں نے آہستہ سے سنا دیا۔ اگر آپ اس ایمان کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آج کے تمام مناظر ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس کو سپر پاور سمجھا جا رہا تھا لیکن ایمان کی دولت سے خالی ہے، آج دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آج دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر انسان باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ان 4 باتوں سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ بس عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کی نظروں میں صاحب عزت صاحب علم، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت مجاہد مخلص، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت صاحب تقوی، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت صاحب ایمان۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ اگر انسان باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کی نظروں میں صاحب عزت وہ ہے کہ جو صاحب علم ہو، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت وہ ہے جو مجاہد مخلص ہو، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہو، اللہ کی نظروں میں صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ یعنی دوسرے جملوں میں یہ کہہ دیا جائے تو بہتر ہوگا کہ قرآن کی نظروں میں صاحب عزت صاحب علم، قرآن کی نظروں میں صاحب عزت مجاہد مخلص، قرآن کریم کی نظروں میں صاحب عزت صاحب تقوی، قرآن کریم کی نظروں میں صاحب عزت صاحب ایمان۔ اب عزیزان محترم، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب تمام چیزیں قرآن کریم کی نظروں میں صاحب عزت بناتی ہے تو کائنات کے اندر ہمیں صاحب علم ایسا دکھاؤ جس نے منبر پر آ کر سلولی کا دعویٰ کیا ہو۔ قرآن کی نظروں میں صاحب عزت وہ ہے جو صاحب علم ہو، لیکن کائنات میں علی کے علاوہ کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیا کہ جس نے سلولی کا دعویٰ نہ کیا ہو۔ اور انصاف سے بتائیے علی سے بڑا مجاہد مخلص کون ہو سکتا ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا جائے؟ اس سے زیادہ مجاہد مخلص کون ہوگا، اور اس سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے کہ جسے 1400 سال کے بعد آج بھی امام المتقین کہہ کر یاد کیا جا رہا ہو؟ اس سے بڑا صاحب تقوی کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا صاحب ایمان کون ہو سکتا ہے کہ جسے رسولوں کے سردار نے کل ایمان کہہ کر بلایا ہو؟ اس سے بڑا صاحب ایمان کون ہو سکتا ہے؟ وہ علی کہ جس نے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارے راستے سے وابستہ رہو گے تو یاد رکھو دنیا تمہیں ذلیل کرنا چاہے گی، وہ خود ذلیل ہو جائے گا، وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ بلکہ میں تو جملہ آگے کہنا چاہوں گا کہ جو علی والوں کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے گا وہ خود کل کو اپنی عزت بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ یہ در علی تو ایسا در ہے کہ جہاں سے عزتیں ملتی ہیں، جہاں سے وقار بلند ہوتا ہے، جہاں سے عظمت بڑھ جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، میرا یہی پیغام اور یہی میسج، یہ ایران ملک بھی ایک طرح سے اگر آپ ایران میں ہوتے تو آپ ایران کے باشندے ہوتے، نہ جانے کتنے لوگ آپ میں سے بھی ان فوجیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ آج اگر ملک ایران یہاں پر ہوتا تو نہ جانے آپ جیسی شخصیتیں نہ جانے کتنی آز محاذ کے اوپر ہوتی موجود ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، موجود ہے لیکن ہم اپنے وقار کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ واقعہ ہمارے اندر بھی پوشیدہ ہے۔ اگر آپ متحد ہو کر زندگی گزاریں اور وہ در کہ جو ہمیں عزت دینے کا سلیقہ دیتا ہے اس سے وابستہ رہے تو واقعا ہم اپنی عظمت کو
इसी तरह से बरकरार रख सकते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने ये इज्जतें हम तक पहुंचाई हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन वो इज्जतों का सरदार वो अली कि जिसने पूरी जिंदगी अपनी इज्जत के साथ गुजारी है, उस अली के ऊपर कितना जुल्म और तशद्दुद किया गया है आप तसव्वुर कर सकते हैं। अभी रमजान मुबारक गुजरा और आपने मौला कायनात के फज़ाइल में सुने होंगे, मसाइल में सुने होंगे, लेकिन वो अली कि जिसकी शहादत माह मुबारक रमजान में हुई है, अपनी शहादत से चंद रोज पहले खाना पानी बहुत कम लेना शुरू कर दिया। जब मालूम किया अहले खाना ने, बच्चों ने मालूम किया कि बाबा जान आप बहुत कम ग़िज़ा खा रहे हैं, कहा अब मेरा हंगाम मुबारकत करीब है, मैं अल्लाह की राह में भूखा प्यासा जाना चाहता हूँ। 19वीं माह मुबारक रमजान आई, कभी मौला एक वक्त में 3 खाने नहीं खाया करते थे। लेकिन जब 19वीं शब आई है, 18 रमजान, जब रोजा अफ्तार किया इमाम ने, तो जहाँ में उम्मे कुलसूम इमाम की खिदमत में एक दूध का प्याला, 2 जो की रोटियां उन्होंने लेकर आई। उस अली ने एक मर्तबा अपनी बेटी की तरफ को देखा, कहा बेटी कुलसूम, तुम्हारे बाबा ने कभी एक वक्त में 3 खाने नहीं खाए, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाबा मैदान हश्र में इसका जवाब दे? एक मर्तबा कहते हैं कि बेटी इसमें से एक ग़िज़ा हटा दो। हर इंसान यही सोचेगा कि जब इमाम ने हुक्म दिया होगा बेटी को, तो बेटी ने नमक उठा लिया होगा, लेकिन अज़ादारो ऐसा नहीं हुआ। इमाम ने दूध का प्याला उठाया, बेटी के सुपुर्द किया और इमाम ने नमक से रोजा अफ्तार किया। लेकिन अज़ादारों एक मर्तबा इमाम ने रोजा को अफ्तार कर दिया। अब बेटे से मालूम करते हैं, बेटा हसन अब रमजान की कौन सी तारीख हो गई है? कब यार आज 18 तारीख है। कभी तो और कितने दिन रह गए? कब बाबा आप बेहतर जानते हैं कि 11 दिन या 12 दिन। बस एक मर्तबा अली ने कहा सफा, बाबा जान क्या बात है, जो आप इतना घबरा क्यों रहे हो? का बेटा मेरा हंगाम मुबारकत करीब है, अब मैं इस नेमत रोज़मा से महरूम रह जाऊंगा। आज़ादारों लेकिन उन्होंने भी शबाई है, इमाम एक मरतबा मस्जिद जाना चाहते हैं। आज़ादारों एक मरतबा बख्तर जो इमाम के घर में पली हुई थी, एक मरतबा से अपनी चोट से अपनी मिनकार से अबा के दामन को पकड़ा, गोया वो बख्तर इमाम को रोक रही थी। कहा मौला आप इस रात की तारीख में मस्जिद में न जाइए, इसलिए कि जालिम आपको कत्ल करना चाहा है। आज़ादारों लेकिन एक मरतबा इमाम ने बख्तरों की तरफ देखा और एक मरतबा जनाब उम्मे कुलसूम जनाब ज़ैनब से कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा है, ये बख्तरे हैं, जरा इन बख्तरों का ख्याल रखना, इनके खाने और पानी का ध्यान रखना। अगर इन्हें वक्त पर खाना और पानी न दे सको तो इन्हें आजाद कर देना। मैं कहूंगा मौला, अरे आपके परिंदों का कितना ख्याल है कि इनके प्यास का भूख का ख्याल रखना। अरे आपका हुसैन बेटा जब करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, शिविर का खून खंजर होगा तो आपका जान होगा। खुदा आपको किसी घर पे न उड़ाए सिवाय हमें से आज़ादारों एक मरतबा इमाम घर से चले, मस्जिद में पहुंचे, इब्ने मुलजिम को बेदार किया तो देखा तो उल्टा हुआ सो रहा है। बेदार किया कि अज़ान का वक्त हो चुका है, अपने काम जो ये करना है वो करना। आज़ादारों इमाम ने इब्ने मुलजिम को बेदार किया, एक मरतबा मुसल्ले इबादत पर पहुंचे। सुबह की नमाज का जब पहली रकत अज़ादारों पहला सजदा था, इब्ने मुलजिम वो तलवार अरे जो 1000 दिरहम में उसने खरीदी थी, 1000 दिरहम के जहर में बुझाई गई थी, अज़ादारों इमाम का पहला सजदा, उधर इब्ने मुलजिम की तलवार हवा में चली, फरक मुबारक इमाम पर लगी, फरक मुबारक 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक मर्तबा अली ने आवाज दी, बोल तो मेरा दिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। बोल तो मेरा दिल काबा।
مہربانی ہو